امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مسرت کے حوالے سے بیان کیا کہ یحییٰ بن سعید نے عوف سے ادر، انہوں نے ابو رجا سے اردا، انہوں نے عمران سے سنا، وہ کہتے تھے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، ہم رات بھر چلتے رہے یہاں تک کہ رات کا آخری وقت ہو گیا، ہم پر نیند غالب آ گئی۔ ایسی حالت میں مسافر کے لیے نیند سے زیادہ میٹھی کوئی چیز نہیں ہوتی، پس ہم سو گئے اور ہمارے آنکھ اس وقت تک نہ کھلی جب تک سورج کی گرمی نے ہمیں جگا نہ دیا۔ سب سے پہلے فلاں اٹھے، چوتھے نمبر پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب کی آنکھ کھلی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سو رہے ہوتے تھے تو ہم میں سے کوئی بھی جگانے کی جسارت نہیں کرتا تھا، کیونکہ ہم نہیں جانتے تھے کہ خواب میں اللہ تعالیٰ ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دکھاتا تھا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیدار ہوئے اور صورتحال دیکھی کہ سوتے میں نماز کا وقت نکل گیا ہے، تو انہوں نے بلند آواز میں تکبیر اللہ اکبر کہنا شروع کیا اور مسلسل تکبیر کو دہراتے رہے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آواز سن کر جاگ اٹھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس صورتحال پر پریشانی کا اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی فکر نہیں رخت سفر باندھو۔ پس لوگ سفر پر روانہ ہو گئے۔ تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے اترے اور وضو کر کے پانی مانگا۔ وضو کے بعد اذان دی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو دیکھا کہ ایک شخص الگ بیٹھا ہے، نماز میں شامل نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا اے فلاں، تجھے کس چیز نے نماز سے روکا ہے؟ اس نے جواب دیا جناب مجھے جنابت ہو گئی ہے اور غسل کے لیے پانی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مٹی سے تیمم کر لو، یہ تمہاری طہارت کے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد پھر لوگ چل پڑے اور کچھ دور جا کر لوگوں نے پیاس کی شکایت کی۔ ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے اترے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ایک دوسرے صحابی کو بلایا اور فرمایا جاؤ اور پانی تلاش کرو۔ چنانچہ وہ دونوں گئے اور کچھ فاصلے پر انہوں نے ایک عورت کو دیکھا جو اونٹ پر سوار تھی۔ اس نے اونٹ پر دو بڑے بڑے مشکیں پانی سے بھری ہوئی لاد رکھی تھیں۔ انہوں نے اس عورت سے پوچھا کہ پانی کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا کل اس وقت میں پانی کے چشمے سے چلی تھی۔ انہوں نے کہا پھر ہمارے ساتھ آؤ۔ وہ کہنے لگی کہاں؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ وہ کہنے لگی وہی شخص جس سے صحابی کہا جاتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں، تو ٹھیک سمجھ گئی ہے، پس ہمارے ساتھ چل۔ پھر وہ اسے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس عورت کے ساتھ ہونے والی گفتگو بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت کو اونٹ سے نیچے اتارو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن منگوایا اور دونوں مشکیزوں کا منہ کھول کر ان میں سے تھوڑا سا پانی برتن میں ڈالا اور مشکیزوں کا منہ بند کر دیا اور لوگوں کو آواز دی جس نے پانی پینا ہو آ کر پی لے اور جس نے برتن میں لینا ہو وہ برتن میں لے لے۔ پس جس نے چاہا پی لیا اور جس نے چاہا برتن میں لے لیا۔ آخر میں ایک برتن بھر کے اس شخص کو دیا جس نے جنابت کی شکایت کی تھی اور اسے فرمایا جا اور اس پانی سے غسل کرے۔ عمران مزید بیان کرتے ہیں کہ وہ خاتون کڑی خیرت سے سب کچھ دیکھتے رہی، بہتہ ایسے مبہوت ہوئی کہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا نے فرمایا اس کے لیے کچھ کھجوریں، آٹا اور ستو جو تمہارے پاس ہے جمع کر دو۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے کھانے پینے کا سامان جمع کیا اور اسے ایک کپڑے میں باندھ کر عورت کو اونٹ پر سوار کیا اور
اس کے آگے رکھ دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو جانتی ہے ہم نے تمہارے پانی میں کوئی کمی نہیں کی مگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پانی پلایا ہے۔ جب وہ اپنے اہل و عیال کے پاس پہنچی تو انہوں نے پوچھا، تو نے اتنی دیر کہاں کر دی؟ اس نے جواب دیا، عجیب و غریب واقعہ میں نے دیکھا ہے۔ راستے میں مجھے دو آدمی ملے جو مجھے اس شخص کے پاس لے گئے جسے صحابی کہا جاتا ہے۔ پھر اس نے سارا واقعہ بیان کیا اور کہا، خدا کی قسم، یا تو زمین اور آسمان کے درمیان اس سے بڑا جادوگر کوئی نہیں ہے، اور یا پھر وہ اللہ کا سچا رسول ہے۔ مسلمان جب اس علاقے میں مشرکین پر حملہ کرتے تھے، اس بستی کو جہاں وہ عورت رہتی تھی چھوڑ جاتے تھے۔ ایک دن اس نے اپنے قبیلے کے لوگوں سے کہا، یہ لوگ تمہارے گردنواں میں حملہ کرتے ہیں مگر تمہیں جان بوجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، بس بہتری اسی میں ہے کہ تم اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ان لوگوں نے اس کی بات مان لی اور اسلام میں داخل ہو گئے۔